ہماری گفتگو کا عنوان ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید، اور اس حوالے سے سورہ نساء کی آیت نمبر 110 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اس سے پہلے کہ میں اس آیہ پاک کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کروں، ایک روایت میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ حضرت امام ابو اللیث سمرقندی اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل فرماتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا، سورہ نساء کی 4 آیات مسلمانوں کے لیے تمام دنیا سے بہتر ہیں۔ یعنی سورہ نساء جو ہے ایک سورہ، اس کی 4 آیات مسلمانوں کے لیے پوری دنیا سے بہتر ہیں۔ پہلی آیت جو انہوں نے ذکر کی سورہ نساء کی، النساء کی آیت نمبر 48، فرمایا یشرک باللہ فقد افترا اسما عظیما۔ اللہ تعالیٰ اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے، اور اس سے کم درجہ گناہ جسے چاہتا ہے اللہ بخش دیتا ہے، اور جس نے کسی کو اللہ کا شریک ٹھہرایا اس نے بہت بڑے گناہ کا بہتان باندھا۔ ایک تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اس آیت طیبہ پہ اگر مسلمان عمل کر لے 4 آیتوں میں سے، تو یہ اس کی دنیا اور آخرت سنوارنے کے لیے کافی ہے۔ واضح طور پر تو مسلمانوں میں سے کوئی بھی نہیں کہتا کہ فلاں بندہ اللہ کا شریک ہے۔ یہ غیر محسوس طریقے سے جو مسلمانوں سے شرک سرزد ہو جاتا ہے، اس سے انسان بچے۔ کسی مخلوق میں سے کسی بندے کو وہ مقام نہ دے جو رب العالمین کے ساتھ خاص ہے، جو اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ کوئی زندہ عالم یا فوت شدہ، زندہ ولی یا فوت شدہ، زندہ پیر یا فوت شدہ، اس کو یہ نہ کہے کہ مجھے یہ دو، مجھے رزق دو، مجھے بیٹا دو، چاہے وہ مانتا تو یہی ہے کہ اللہ ہے، عبادت کے لائق وہی ہے، لیکن بعض اوقات وہ اس قسم کے کم علمی میں اور غفلت میں ایسے جملے بول دیتا ہے جس سے شرک سرزد ہوتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ سورہ نساء کی 4 آیتیں ہیں، اگر ایک مسلمان اس پہ عمل کر لے ساری دنیا سے اس کے لیے بہتر ہے۔ ایک اس میں سے یہ ہے۔ دوسری آیت سورہ نساء کی آیت نمبر 64 ہے، فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اور اے حبیب، جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، اگر اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے، پھر پورے اخلاص کے ساتھ اللہ سے معافی مانگتے۔ الفاظ پہ غور کریں نا، یعنی اے حبیب آپ کی بارگاہ میں آ جاتے اور معافی خالصتاً اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مانگتے، اور اخلاص کے ساتھ اللہ سے معافی مانگتے، اور رسول اللہ بھی ان کی شفاعت کرتے، تو ضرور اللہ کو پاتے، بہت توبہ قبول کرنے والا اور بے حد رحم فرمانے والا۔ یہ سورہ نساء کی 2 آیتیں ہیں۔ تیسری آیت طیبہ آیت نمبر 31 ہے، فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اگر تم ان کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو جن سے تمہیں منع کیا جاتا ہے، تو ہم تمہارے صغیرہ گناہ معاف کر دیں گے اور تمہیں عالی شان جنت میں داخل کر دیں گے۔ یہ 3 آیتیں۔ چوتھی آیت طیبہ سورہ نساء کی، جو میں نے جس کو موضوع سخن بنایا کہ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اور جو شخص کوئی برا کام کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے، پھر اللہ سے مغفرت طلب کرے، تو وہ اللہ کو بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا پائے گا۔ اور میری آج کی گفتگو کا عنوان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید۔ اب یہ 4 آیتیں سورہ نساء سے ہیں۔ اگر ان 4 آیتوں پہ حضرت عبداللہ ابن مسعود حضور کے جو صحابی ہیں وہ فرماتے ہیں بندہ مومن عمل کر لے
تو اس کے لیے زندگی میں یہ کافی ہو جاتی ہیں۔ اس کی وضاحت مزید جو ہے اگلی حدیث پاک ہے، صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 6000، ان ابا ہریرہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول جعل اللہ الرحمۃ مئۃ جزء فامسک عنده 99 جزءا وانزل فی الارض جزءا واحدا فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشیۃ ان تصیبہ۔ یہ حدیث پاک صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 6000 اور صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 6972 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے رحمت کے 100 حصے بنائے، رب کی رحمت کے میں آتا 100 حصے، میں آتا جو 100 حصے بنائے اور اپنے پاس ان میں سے 99 حصے رکھے، 99 حصے رب نے اپنے پاس رکھے، صرف ایک حصہ زمین پر اتارا، اور اسی کی وجہ سے تم دیکھتے ہو کہ مخلوق ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے، یہاں تک کہ گھوڑی بھی اپنے بچے کو اپنے سم نہیں لگنے دیتی بلکہ سموں کو اٹھا لیتی ہے کہ کہیں اس سے اس کے بچے کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو یعنی جانوروں تک جو اپنی اولاد کے لیے رحم کا جذبہ پایا جاتا ہے نا، تو فرمایا کہ وہ ایک حصہ ہے رحمت کا جو اللہ نے دنیا میں سب میں تقسیم کر دیا۔ اب اگر یہ ساری دنیا کے اندر جتنے بھی آپ رحم دیکھو، اگر وہ رب کی رحمتوں کے 100 حصوں میں سے صرف ایک حصہ بنے تو آپ اندازہ لگائیں پھر 99 حصوں کا کیا کمال ہوگا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ خلق الرحمۃ یوم خلقها 100 رحمۃ فامسک عنده 99 رحمۃ وارسل فی خلقہ کلہم رحمۃ واحدۃ فلو یعلم الکافر بکل الذی عند اللہ من الرحمۃ لم ییأس من الجنۃ ولو یعلم المؤمن بکل الذی عند اللہ من العذاب لم یامن من النار، کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کو جس دن بنایا تو اس کے 100 حصے کیے اور اپنے پاس ان میں سے 99 رکھے، اس کے بعد تمام مخلوق کے لیے صرف ایک حصہ رحمت کا بھیجا۔ پس اگر کافر کو وہ تمام رحمت معلوم ہو جائے جو اللہ کے پاس ہے تو وہ جنت سے نا امید نہ ہو، یعنی کافر کے بارے میں یہ یقین ہے کہ کافر جنت میں نہیں جائے گا، لیکن فرمایا کہ ان 99 حصوں کا کافر کو بھی معلوم ہو جائے نا تو وہ بھی رحمت کے ان حصوں کی وجہ سے یہ امید کرنے لگ جائے کہ شاید میں بھی جنت میں چلا جاؤں، تو وہ جنت سے نا امید نہ ہو۔ اور اگر مومن کو وہ تمام عذاب معلوم ہو جائیں جو اللہ کے پاس ہیں تو دوزخ سے کبھی بے خوف نہ ہو۔ یہ حدیث پاک صحیح بخاری شریف حدیث کا نمبر ہے 6469۔ یعنی یہ اس کی رحمت کی شان ہے کہ کافر جو کبھی بھی جنت نہیں جا سکتا، اس کی اتنی رحمت جو اس نے 99 حصے اپنے پاس رکھی ہے، اس کافر کو بھی جنت کی امید لگ جائے گی۔ عدل کریں تے تھر تھر کمن، اچیاں شاناں والے، فضل کریں تے بخشے جاون، میں ورگے منہ کالے۔ اور عذاب اتنا ہے کہ مومن آدمی مومن ہو کر بھی اس کے عذاب سے بے خوف نہ ہو۔ ایمان اسی خوف اور امید رحمت کے درمیان کا نام ہے، یعنی مسلمان اتنا بے خوف بھی نہ ہو جائے کہ گناہوں پر شیر ہو جائے، اور رحمت کی امید پر گناہوں پر کمر کس لے، اور اتنا خوف بھی نہ ہو کہ مسلمان اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے۔ اسی طرح حضرت عطا نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں، ان میں سے ایک رحمت اس نے جن و انس، حیوانات اور حشرات الارض کے درمیان نازل فرمائی۔ اسی ایک حصے کے ذریعے سے وہ ایک دوسرے پر شفقت کرتے ہیں، آپس میں رحمت کا برتاؤ کرتے ہیں، اسی سے وحشی جانور اپنے بچوں پر بھی شفقت کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے وَأَخَّرَ اللَّهُ 99 رَحْمَةً
یرحم بہا عبادہ یوم القیامہ، یہ جو 99 حصے رب نے اپنے پاس رکھے ہیں، فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ 99 حصے اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا۔ یہ مسلم شریف حدیث نمبر 6974، اور یہی حدیث پاک ترمذی شریف میں 3541۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، سورہ زمر کی آیت نمبر 53 ہے۔ آپ کہہ دیں اے میرے بندو جو اپنے نفسوں پر زیادتیاں کر چکے ہیں، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، بے شک اللہ بہت بڑا بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه ان رحمتی سبقت غضبی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق پیدا کی تو عرش کے اوپر اپنے پاس لکھ دیا کہ میری رحمت میرے غصے سے بڑھ کر ہے، رحمت غصے پر غالب ہے۔ یہ حدیث پاک بخاری شریف حدیث نمبر 7422 اور صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 6969، اور مسلم شریف میں حدیث نمبر 6970، اور مسلم شریف میں حدیث نمبر 6971، مختلف راویوں سے یہ ایک حدیث روایت ہے۔ اللہ کا ہم پر کتنا کرم ہے کہ ایک تو اللہ کی رحمت ہے، اور دوسرا اللہ نے ہمارے پیغمبر کو بھی رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ ایک تو یہ تو ہے نا اللہ کی رحمت، اور رب نے جس نبی کا ہمیں امتی بنایا وہ نبی بھی رحمت للعالمین۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی اللہ کے رسول مشرکین کے خلاف دعا کیجئے۔ آپ نے فرمایا قال انی لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمتا، مجھے لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا، مجھے تو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ یا خدا تو کریمی و رسول تو کریم، صد شکر کے ہستیم میانے دو کریم۔ وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ ایک تو کریم ہے، ایک تیری رحمت ہے، اور ایک تیرا رسول بھی رحمت للعالمین ہے۔ ہم اللہ کا کروڑا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں دو کریموں، دو رحمت کرنے والوں کے درمیان میں رکھا۔ اسی طرح صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 6855 ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قوم بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے بیٹھتی ہے، ایک اور اللہ کی رحمت کا انداز، یہ بڑا خوبصورت انداز ہے کہ جو قوم بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے بیٹھتی ہے ان کو فرشتے گھیر لیتے ہیں، رحمت ڈھانپ لیتی ہے، اور ان پر اطمینان قلب نازل ہوتا ہے، اور اللہ ان کا ذکر ان میں کرتا ہے جو اس کے پاس ہوتے ہیں۔ مسلم شریف حدیث نمبر 6855۔ یہ جو اب ہم کر رہے ہیں یہ اللہ کا ذکر ہی ہے، یہ نہ تو دنیا میں کسی بندے کا ذکر ہے، اور یہ تو ہے ہی خالصتاً یہ جو محفل ہوتی ہے ہماری فجر کی نماز کے بعد، اس میں نہ کوئی تکلف، نہ کوئی تصنع، نہ نعرے، نہ جناب ادھر ادھر کی کوئی بات، نہ دائیں بائیں کی کوئی باتیں۔ اور میں تو کوشش کرتا ہوں کہ اب تک جو میں نے اس رمضان المبارک میں آپ کے سامنے پیش کیا، جتنی احادیث ہیں ساری صحیح ہیں، اور سیاستہ میں سے میں کوشش کرتا ہوں وہ حدیثیں جمع کروں جو کہ صحیح احادیث ہیں، اور جو بھی اب آپ کے سامنے اب تک رکھا وہ یا قرآن مجید کی آیات تھیں یا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیاستہ میں سے صحیح احادیث تھیں، اور بغیر تصنع اور بلا تکلف یہ گفتگو، اور اس سے بڑھ کر اللہ کا ذکر اور کیا ہو سکتا ہے۔ تو گویا کہ یہ جو ہم چند منٹ کے لیے بیٹھتے ہیں اللہ رب العالمین کی رحمت کے فرشتے ہمیں گھیر لیتے ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی، آپ نے فرمایا تم میں سے کسی شخص کو محض اس کا عمل نجات نہیں دلائے گا۔ ایک شخص نے کہا اللہ کے رسول آپ کو بھی؟ آپ نے فرمایا مجھے بھی نہیں، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے مجھے اپنی رحمت میں چھپا لے، لیکن تم سیدھے راستے پر چلو۔ صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 7111، 7117، 7122، اور صحیح مسلم شریف کی حدیث نمبر 7120 میں مزید یہ الفاظ ہیں، اور خوشخبری ہے
کہ اس کی رحمت بہت وسیع ہے، اچھے عمل قبول ہو جائیں گے۔ یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر تمہارے اعمال کی وجہ سے تم جنت میں نہیں جا سکتے تو اعمال نہ کرو، تمہارے اعمال بھی اللہ کی بارگاہ میں اگر قبول ہوں گے تو رب کی رحمت کی وجہ سے قبول ہوں گے۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنی ذات کے ساتھ ہمیں اس کی رحمت کے ساتھ اچھی امید رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ جو ایمان ہے نا، جو رجاء اور خوف کے درمیان کہا گیا ہے کہ الایمان بین الرجاء والخوف ہے، کہ امید اور خوف کے درمیان رہنے کا نام ایمان ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ کیفیت عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔